حضرت داؤد علیہ السلام بھی بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراست عطا کی تھی. آپ کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی، داؤد علیہ السلام کو بھی. داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. یہ ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جالوت، اس کے مقابلے کے لیے حضرت طالوت جو بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تھے وہ جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے. تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک لگ بھگ 13 برس تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ جنگ لڑی، اور دوسرے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے، دوسرے پارے کے آخر میں ذکر ہے اس کا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے بادشاہ جالوت کو قتل کر ڈالا تھا. اور یہ جو لشکر تھا نا حضرت طالوت کا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، حضرت طالوت نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور آدھی بادشاہی بھی دوں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا 13 برس کی عمر میں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو حضرت طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا تھا اور آدھی بادشاہت بھی آپ کو دی تھی. جب حضرت طالوت دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر مکمل بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، ایک شخص بادشاہ ہوتا تھا اور پھر نبی کوئی اور ہوتے تھے. جو نبی تھے وہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، جو بادشاہ تھا وہ نبی نہیں ہوتا تھا. داؤد علیہ السلام پہلے بادشاہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنا دیا. سبحان اللہ. بادشاہت اور نبوت دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہو گئی. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بخاری کی. فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزے وہ روزے جو داؤد علیہ السلام کے ہیں. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ آدھی رات آرام کرتے تھے، سوتے تھے، پھر 1/3 رات کا اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سو جایا کرتے تھے، پھر آرام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ تھا، رات کی عبادت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین آواز سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے داؤدی کا جملہ آج کل بھی مشہور و معروف ہے، جنت میں بھی مشہور ہوگا یہ اللہ نے داؤدی. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے نا، اللہ، جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہوئے آپ کی آواز سن کر وہیں ٹھہر جاتے تھے. اللہ، آپ کی تلاوت سننے کے لیے. اللہ، زبور کی تلاوت پرندے بھی سنتے تھے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ سر ملا کر پڑھا کرتے تھے. آپ دیکھیں جی، ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہو تو لطف تو آتا ہے، لیکن جب کچھ 8-10 مل کر ایک آواز کے ساتھ ایک جیسے طریقے سے نعت پڑھیں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت فرماتے یا اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی بیان کرتے، پرندے بھی بیان کرتے. سبحان اللہ. اللہ باقاعدہ آواز سے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام کے آس پاس کے حاضرین بھی پہاڑوں کی تسبیح کی آواز سن لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام سواریوں پر زین رکھنے کا حکم دیتے، گھوڑوں پر، کہ زین گھوڑوں پر رکھی جائے، اور آپ زبور کی تلاوت شروع فرماتے. اس سے پہلے کہ زین گھوڑوں پر رکھی جاتی، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ. اور زبور کی صورتیں جو تھی ہمارے پاس قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں. زبور کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں 150 صورتیں تھیں. سبحان اللہ. زبور میں 150 صورتیں تھیں. داؤد علیہ السلام بڑے غیرت مند تھے. آپ جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے وغیرہ بند کر کے جایا کرتے تھے. جب تک آپ واپس نہ آتے کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا. ایک دن آپ دروازے بند کر کے تشریف لے گئے تو پیچھے گھر والوں نے دیکھا کہ گھر کے سین میں کوئی ایک شخص کھڑا ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی، فرمانے لگی کہ اللہ کی قسم اب داؤد آئے، ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا، دروازے بھی بند ہیں اور پھر یہ اندر کیسے آ گیا. تو بڑی پریشان تھی. تھوڑی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے. جب داؤد علیہ السلام آئے تو وہ شخص پھر بھی وہیں کھڑا تھا. آپ آئے، آپ نے سلام کیا، پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں تم کون ہو اور اندر کیسے آ گئے تم؟
تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ کسی کے گھر میں داخل ہو گئے؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور اندر کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا میں وہ ہوں جسے نہ کسی بادشاہ کا ڈر ہے نہ ہی کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم ملک الموت ہو؟ تو میں اللہ کے حکم کو لبیک کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت پھر آپ کا تھوڑی دیر میں وصال ہو گیا۔ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے سین میں کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔